نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ ہم فیضان تجوید پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل فیضان تجوید سے حمزہ کے قواعد پڑھیں گے۔ سبق نمبر 22 حمزہ کے قواعد کا بیان۔ جب دو حمزہ جمع ہوں تو ان کے 4 قاعدے بنتے ہیں۔ جب دو حمزہ جمع ہو جائیں، جب دو حمزہ ایک ساتھ آئیں تو ان کے 4 قاعدے بنتے ہیں۔ نمبر 1 تحقیق، نمبر 2 تسہیل، نمبر 3 ابدال، نمبر 4 حذف۔ جب دو حمزہ جمع ہوں تو ان کے 4 قاعدے بنتے ہیں: تحقیق، تسہیل، ابدال، حذف۔ اب ہر ایک کے تعلق سے تفصیل سے بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1 تحقیق، لغوی معنی خوب واضح کرنا۔ تحقیق کا لغوی معنی ہے خوب واضح کرنا۔ ڈکشنری کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے تحقیق کہتے ہیں خوب واضح کرنے کو۔ اصطلاحی معنی، اصطلاح تجوید میں حمزہ کو اس کے مخرج اصلی سے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنے کو تحقیق کہتے ہیں۔ اصطلاح تجوید میں، تجوید کی اصطلاح میں حمزہ کو اس کے اصلی مخرج سے، حمزہ کا جو اصلی مخرج ہے، حمزہ کو اس کے اصلی مخرج سے اس کے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنے کو تحقیق کہتے ہیں۔ تحقیق کا قاعدہ، جب دو حمزہ قطعی ایک یا دو کلموں میں جمع ہو جائیں۔ حمزہ کی کئی قسمیں ہیں، حمزہ قطعی، حمزہ وصلی، حمزہ اصلی۔ اسے آپ نصاب الصرف میں پڑھ سکتے ہیں۔ یوں سمجھے کہ وہ حمزہ جو وصل کلام میں نہ گرے، ملا کر پڑھتے وقت جو حمزہ نہ گرے اسے حمزہ قطعی کہتے ہیں۔ تو جب دو حمزہ قطعی ایک یا دو کلموں میں جمع ہو جائیں، دو حمزہ قطعی ایک کلمے میں جمع ہو جائیں یا دو کلموں میں جمع ہو جائیں تو دونوں کو خوب ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے۔ جب دو حمزہ قطعی ایک کلمے میں یا دو کلمے میں جمع ہو جائیں تو دونوں کو خوب واضح کر کے، خوب ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے۔ جیسے اَأَنتُم، یہاں پہ دیکھیے دو حمزہ ہیں، پہلے آ ایک حمزہ ہے اور انتم ایک حمزہ ہے، اور دونوں حمزہ حمزہ قطعی ہے۔ وصل کلام کے وقت ان میں سے کوئی حمزہ بھی نہیں گرتا، تو یہ دونوں حمزہ حمزہ قطعی ہے، ٹھیک ہے؟ تو دونوں کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے، اَأَنتُم، ٹھیک ہے؟ اب دوسرا قاعدہ بیان کر رہے ہیں، حمزہ کا دوسرا قاعدہ بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 2 تسہیل، لغوی معنی آسان کرنا۔ تسہیل کا لغوی معنی ہے آسان کرنا۔ لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے تسہیل کہتے ہیں آسان کرنے کو۔ اصطلاحی معنی، اصطلاح تجوید میں حمزہ کو تحقیق اور ابدال کی درمیانی حالت کے ساتھ پڑھنے کو کہتے ہیں، یعنی حمزہ کو نہ ہی تحقیق کے ساتھ پڑھنا ہے اور نہ ہی حمزہ کو کسی دوسرے حرف سے بدلنا ہے، بلکہ تحقیق اور ابدال کے درمیانی حالت میں حمزہ کو پڑھنا تسہیل کہلاتا ہے۔ اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ حمزہ کو تحقیق اور ابدال کی درمیانی حالت کے ساتھ پڑھنے کو کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تسہیل کہتے ہیں۔ درمیانی حالت کے ساتھ پڑھنے کو تسہیل کہتے ہیں، یعنی نہ تو حمزہ کو خوب ظاہر کر کے پڑھنا ہے اور نہ ہی حمزہ کو دوسرے حرف سے بدلنا ہے، بلکہ دونوں کے درمیان پڑھنا ہے، اسے کہتے ہیں تسہیل۔ روایت امام حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں صرف ایک جگہ حمزہ پر تسہیل ہے۔ امام حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روایت کے مطابق صرف ایک جگہ تسہیل ہے، اور وہ لفظ اعجمیوں ہے، ٹھیک ہے؟ سورہ حامیم سجدہ میں جو ہے نا، یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے
اعجمیوں، یہ جو ہے اس میں جو دوسرا حمزہ ہے اس میں تسہیل کرنا ہے، دوسرے حمزے کو نہ ہی الف سے بدلنا ہے اور نہ ہی اسے خوب ظاہر کر کے پڑھنا ہے، بلکہ دونوں کے درمیان پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اعجمیون، جو مشقی قاری ہیں آپ ان سے اچھی طرح اس کی وضاحت جان سکتے ہیں، کیونکہ میں مشقی قاری نہیں ہوں، ٹھیک ہے، اس لیے صحیح طرح اس کا تلفظ میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ جو مشقی قاری ہیں آپ ان سے جو ہے اس کا مشق کرا لیجئے۔ اعجمیون، ٹھیک ہے۔ یوں قاعدہ یاد رکھ لیں کہ تسہیل کا معنی ہے حمزہ کو تحقیق اور ابدال کی درمیانی حالت میں پڑھنا، نہ ہی حمزہ کو خوب ظاہر کر کے پڑھنا ہے، نہ ہی حمزہ کو دوسرے حرف سے بدلنا ہے، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں تسہیل۔ اور امام حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روایت کے مطابق قرآن پاک میں صرف ایک جگہ تسہیل ہے اور وہ ہے اعجمیون، اسے یاد کر لیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، حمزہ کا قاعدہ نمبر 3 ہے ابدال۔ ابدال کا لغوی معنی بدلنا، ابدال باب فعال سے ہے، اس کا معنی ہے بدلنا۔ اصطلاح تجوید میں دوسرے حمزہ کو ما قبل حرف کی حرکت کے مطابق حرف مدہ سے بدلنے کو ابدال کہتے ہیں، یعنی حمزہ سے پہلے والے حرف پر جو حرکت ہے، زبر زیر پیش جو بھی حرکت ہے، اس کے مطابق حمزہ کو حرف مدہ سے بدلنے کو ابدال کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر حمزہ سے پہلے والے حرف پر ضمہ ہے، ٹھیک ہے، حمزہ سے پہلے والے حرف پر پیش ہے، تو ہم حمزہ کو واو سے بدلیں گے، کیونکہ پیش کے مطابق، ٹھیک ہے، پیش کے مطابق حرف مدہ واو ہے۔ اگر حمزہ سے پہلے والے حرف پر کسرہ ہے، زیر ہے، تو پھر ہم حمزہ کو یا سے بدلیں گے، ٹھیک ہے۔ حمزہ کو اس کے ما قبل حرف کی حرکت کے مطابق حرف مدہ سے بدلنے کو ابدال کہتے ہیں۔ اس کو بیان کرتے ہیں کہ ابدال کا لغوی معنی بدلنا، اصطلاح تجوید میں دوسرے حمزے کو ما قبل حرف کی حرکت کے مطابق حرف مدہ سے بدلنے کو ابدال کہتے ہیں۔ حرف مدہ 3 ہے، الف، واو، یا، ان تینوں کو حرف مدہ کہتے ہیں۔ الف جو ہے یہ حمزہ، الف جو ہے یہ زبر کے مطابق ہے، اگر ما قبل میں زبر ہوگا تو اسے حمزہ کو جو ہے الف سے بدل دیں گے، اگر ما قبل میں ضمہ ہوگا یعنی پیش ہوگا تو حمزہ کو واو سے بدلیں گے، اگر ما قبل میں زیر ہوگا یعنی کسرہ ہوگا تو پھر ہم حمزہ کو یا سے بدلیں گے، ٹھیک ہے۔ ابدال 6 جگہ واقع ہوا ہے، قرآن پاک میں ابدال 6 جگہ واقع ہوا ہے۔ آل آنا، سورہ یونس میں 2 جگہ، سورہ یونس میں آل آنا 2 جگہ استعمال ہوا ہے، اصل میں تھا ال آنا، ٹھیک ہے، ال آنا، جو آل آنا ہے نا، اصل میں تھا ال آنا، ال آنا، تو دوسرے حمزہ کو ہم نے الف سے بدل دیا تو کیا ہو گیا؟ آل آنا۔ ال آنا تھا تو دوسرے حمزے کو ہم نے ما قبل حرف، یعنی حمزہ، ما قبل میں بھی حمزہ تھا تو اس حمزہ پر، یعنی اس سے پہلے جو حمزہ تھا اس حمزہ پر کیونکہ زبر تھا اس لیے ہم نے دوسرے حمزے کو الف سے بدلا تو کیا ہو گیا؟ آل آنا، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ابدال ہوا ہے۔ نمبر 2 میں ہے الذکرین، سورہ انعام میں 2 جگہ، سورہ انعام میں 2 جگہ الذکرین استعمال ہوا ہے، اصل میں تھا الذکرین، الذکرین، تو دوسرے حمزے کو ما قبل حرف کی حرکت کے مطابق حرف مدہ سے بدلا تو الذکرین ہوا۔ اللہ، تو 4 جگہ ہو گئے، ٹھیک ہے، آلانا 2 جگہ، الذکرین 2 جگہ، 4 جگہ ہو گئے۔ تو اللہ، یہ سورہ یونس میں، دوسرا سورہ نمل میں اللہ 2 جگہ استعمال ہوا ہے، ایک جگہ سورہ یونس میں اور ایک جگہ سورہ نمل میں۔ اس طرح کچھ قرآن پاک میں کل 6 مقامات میں، کل 6 جگہوں پر ابدال ہوا ہے، اور 3 کلمات ہیں، 3 کلمات 2 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں، آلانا 2 مرتبہ، الذکرین 2 مرتبہ اور اللہ 2 مرتبہ۔ اب حمزہ کا قاعدہ نمبر 4 بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 4، حذف۔ حذف کا لغوی معنی ہے گرا دینا، حذف کرنا، ٹھیک ہے، یعنی گرا دینا، لغوی معنی گرا دینا۔ اصطلاح تجوید میں جب 2 حمزہ جمع ہوں اور ان میں پہلا حمزہ قطعی مفتوح ہو، یعنی پہلا حمزہ جو ہو وہ قطعی ہو، وصل کلام میں نہ گرتا ہو، اور مفتوح ہو یعنی پہلے حمزہ پر فتح ہو،
اور دوسرا حمزہ وصلی مکسور ہو، اور دوسرا حمزہ وصلی ہو یعنی وصل کلام میں گر جاتا ہو، ملا کر پڑھتے وقت گر جاتا ہو، اور وہ مکسور ہو یعنی اس پر کسرہ ہو، تو دوسرے کو حذف کر کے پڑھنے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. دو حمزہ جمع ہو جائیں، ان میں سے پہلا حمزہ قطعی مفتوح ہو یعنی قطعی ہو اور اس پر فتحہ ہو، اور دوسرا حمزہ وصلی مکسور ہو، دوسرا حمزہ جو ہے وصلی ہو اور اس پر کسرہ ہو، تو دوسرے حمزے کو حذف کر کے پڑھنے کو حذف کہتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرے حمزہ کو گرا کر پڑھنے کو، حذف کر کے پڑھنے کو اصطلاح تجوید میں حذف کہتے ہیں. جیسے استکبرتا کو استکبرتا پڑھنا، کیا تھا؟ استکبرتا. ٹھیک ہے. تو دیکھیے استکبرتا میں پہلا حمزہ جو ہے یہ حمزہ قطعی مفتوح ہے، حمزہ قطعی ہے، اس پر فتحہ ہے، اور دوسرا حمزہ جو ہے استکبرتا میں جو حمزہ ہے یہ وصلی مکسور ہے، وصل کلام میں گر جاتا ہے اور یہ مکسور ہے، اس پر کسرہ ہے، تو ہم نے دوسرے حمزہ کو گرا دیا. تو اب ہم پہلے حمزے کو سین کے ساتھ ملا کر استکبرتا پڑھیں گے. ٹھیک ہے. یہ ہے حذف. جب دو حمزہ جمع ہوں، ان میں سے پہلا حمزہ قطعی مفتوح ہو، دوسرا حمزہ وصلی مکسور ہو، تو دوسرے حمزے کو گرا کر پڑھنے کو حذف کہتے ہیں. امید ہے کہ پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب سوالات خود سے حل کریں اور جوابات اپنی کاپی میں تحریر کریں، کیونکہ ہم سوالات حل کریں گے تو پھر وہی بات ہے جو ہم نے سبق میں پڑھا اسی کو بس دہرانا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر ویڈیو لمبی ہو جائے گی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے آپ پہلے اس سبق کو اچھی طرح یاد کر لیں، جو بات سمجھ میں نہ آئے اسے پوچھ لیں، اور پھر خود سے سوالات کے جوابات اپنی کاپی میں تحریر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.